محترم المقام زیزت مولانا حافظ شاہنواز صاحب، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے فضیلت روزہ کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا روزے دار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام، سب سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے دو عالم کے تاجدار، کونین کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمخوار حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صلوات و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریم کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر فرض نہیں کیا گیا، یہ اور بات ہے کہ اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی، جیسا کہ کتابوں میں مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن افطار کرتے تھے۔ حضرات، اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزے کو خداوند قدوس جل ثنا نے اس لیے فرض کیا ہے کہ مسلمان پرہیزگار بنے اور ان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو سکے۔ تقویٰ نام ہے دل کی اس کیفیت کا جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہ سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے، نیک کاموں کی طرف ان کو بے پناہ شوق اور بے تابانہ تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اور روزہ کا مقصود صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا ترسی کی قوت کو مضبوط اور مستحکم کر دیا جائے، جس کے باعث انسان اپنے نفس پر قابو پا لے اور خداوند قدوس کے حکم کی عزت اور عظمت اس کے دل میں ایسی رچ بس جائے کہ کوئی غلط جذبہ اس پر غالب نہ آئے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان جب خدائے قدیر کے حکم کی وجہ سے حرام، ناجائز اور گندی عادتیں چھوڑ دے تو پھر اس کے اندر ان امور کے ارتکاب کا جرائد ہمت پیدا نہ ہو سکے گی، اور اسی اخلاقی برتری کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ اے موت جب تو آنا تو میں سجدے میں ہو، تجھے آنے میں مزہ